الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر احسانات فرمائے تھے، اس سلسلے میں جو بات چل رہی ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر جو مفصل ذکر ہے بنی اسرائیل کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ مقامات پر موجود ہے، اور بے شمار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نے گنا ہی نہ ہو، بلکہ بے شمار ہونے سے میری مراد ہے، کیونکہ میں اس کا احاطہ نہیں کر پایا ہوں کہ کتنی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 54 کا تھوڑا سا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، جس میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو توبہ تھی وہ قتل ہونا تھا۔ اس سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وقتوں کو یاد دلاتا ہے۔ وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ آیت نمبر 55 کا خلاصہ ہے۔ لفظی ترجمہ کچھ بھی ہو اب اس کا، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ جب اس قوم نے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کے لیے کہا یا توبہ کرنے کے لیے کہا، تو ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے اللہ پر، آپ پر، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، یعنی دیکھا بھی نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو روایات ہیں کہ فلاں بزرگ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی بار خواب میں زیارت کی، یا تو وہ روایات ہی غلط ہیں، یا پھر ان روایات کا مطلب کچھ اور ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کر دیا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، البتہ تم نے دعا مانگی ہے، تم میرے پیغمبر ہو، اور تمہاری دعا رد بھی نہیں کی جائے گی، اس لیے ہم تمہیں
اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نشانی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور، اپنی روشنی پہاڑ پر ڈالی اور پھر فرمایا کہ اے موسیٰ دیکھ اس پہاڑ کو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روشنی ڈالی تھی، اپنا جلوہ ڈال دیا تھا، اپنا یعنی دیدار نہیں بلکہ ہلکی سی جھلک اس پہاڑ پر ڈالی تھی، اور اس پہاڑ کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایک پیغمبر ہوتے ہوئے، اور پیغمبر بھی وہ جلیل القدر پیغمبر جن کا شمار 5 بڑے پیغمبروں میں ہوتا ہے، اور 5 بڑے پیغمبروں میں بھی وہ پیغمبر جن کا شمار دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، کیونکہ بڑے پیغمبروں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد اور 3 پیغمبر ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ تو وہ پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا لاڈلا اور اتنا پیارا ہو کہ اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئیں، موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے اور روح قبض کرنا چاہے تو ایک تماچا ان کے منہ پر مار دے، اور اتنا زور سے مارے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانا اس کی مجبوری بن جائے۔ تو عزیز دوستو، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے منہ پر تماچا اس وجہ سے مارا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اس دنیائے فانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ آپ علیہ السلام کو دنیا سے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر بھی، کوئی بھی پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی ویڈیوز میں ذکر کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مفصل کچھ واقعہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید ہے کہ سورہ اعراف کے اندر ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ اعراف کے اندر سے اس واقعے کو نکال کر جلد ہی میں اس آیت نمبر 55 کے ذیل میں ڈال دوں گا۔ عزیز دوستو، ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو زیارت کی تھی وہ اپنی ان آنکھوں سے کی تھی جو آپ کے ماتھے میں تھیں۔ اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی قریبی اور بہت ہی پیاری بیوی ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہوتی، یعنی آپ سے تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد میں اگر بیویوں میں کسی سے محبت تھی تو حضرت عائشہ سے تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام حاصل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھا کر کہ کسی اور صحابی کو وہ مقام بھی حاصل نہیں تھا، یہاں تک کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام کے کچھ مسائل جو ہے الجھتے تھے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو ہے رجوع کرتے تھے، اور ان سے وہ مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ ایک مرتبہ مشروق انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی اور جو ہے بخاری شریف کی متفق الحدیث ہے، اور مسلم شریف میں کئی ترک اس کے موجود ہیں، اور بخاری شریف کے اندر بھی 2 یا 3 ترک اس کے اندر موجود ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مشروق تو نے وہ بات معلوم کی ہے جس کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال کرے کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ دوسری بات بتلائی، مشروق سن، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام میں سے کسی حکم کو چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اور فرمایا مشروق اور سن، جو شخص یہ خیال کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو یاد رکھ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اور مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث امام مسلم نے ڈال دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو جو میں نے نہ کہی ہو، یعنی میری حدیث نہ ہو، اور وہ اپنی طرف سے گھڑ کر میری طرف اس کو منسوب کر دے، اس نے مجھ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اور جس نے مجھ پر بہتان باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ عزیز دوستو، ایک سوال ہے اس پر، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث گھڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، آپ پر جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے۔ اور تو پھر آپ بتاؤ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں ایک اشارہ کیا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد ہی سورہ اعراف کے اندر سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مختصر باتوں پر اور جو حق بات میری زبان سے نکلی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس کو راسخ فرمائے، اور جو غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہے جذبات میں تو اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرمائے، اور حق باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حق باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور حق باتوں پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔